تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ معاشی ابتری دور کرنے کا واحد نسخہ ہے کیمیا فی الفور نئے انتخابات کا انعقاد ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے نشری خطبات میں ہر صاحب استعداد ادارے بالخصوص روایتی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو سمجھا رہے ہیں کہ انتخابات نہ کرائے گئے تو نہ صرف ملک دیوالیہ ہو جائے گا بلکہ خدا نخواستہ پاکستان کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اپنے مطالبے میں سوز و گداز بھرتے ہوئے انہوں نے مذکورہ قوتوں کو اللہ کا واسطہ بھی دیا ہے۔ انتخابات تو بہرحال ہونے ہی ہیں، اپریل مئی میں ہو یا ستمبر اکتوبر میں۔ انتخابات کے نتائج کی دو صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ خان صاحب کی جماعت بھاری اکثریت سے جیت جائے اور زمام اقتدار ایک بار پھر ان کے ہاتھ آ جائے، اور دوسری صورت یہ کہ چور اور ڈاکو اکثریت حاصل کر لیں اور تخت حکمرانی پر آ بیٹھے۔ دوسری صورت کا حل تو خان صاحب کے پاس ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ وہ دھاندلی کا الزام لگائیں گے، اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے، کنٹینر کی تزئین و آرائش کر کے کسی لانگ مارچ پر روانہ ہو جائیں گے اور نئے انتخابات کے مطالبے سے ایک بار پھر زمین و آسمان میں ارتعاش برپا کر دیں گے۔ مسئلہ پہلی صورت کا ہے، یعنی اگر وہ انتخابات جیت کر وزیر اعظم ہو گئے تو معیشت کا کیا بنے؟ 2018 کے بعد تو وہ پہم یہ جواب دیتے رہے کہ ہمیں حکومت کا تجربہ دیا، اب کہ یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا۔ بظاہر خان صاحب کے بقول انہیں حکومت چھن جانے کا دکھ نہیں، یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی عالمی اور سب سے مؤثر داخلی طاقت نے باہم دیگر گٹھ جوڑ کر کے پاکستانی معیشت کی تباہی کے گڑھے میں پھینک۔ انتخابات وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کا تندر و ریلا تمام مخالفین کو بہا لے جائے۔ وہ اپنے ماہرین اقتصادیات کے جلو میں وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کریں گے، پھر دودھ اور شہد کی وہ نہریں کناروں سے چھلکنے لگیں گی جو ان کو رخصت ہوتے ہی سوکھ گئی۔ لیکن حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت مئی 2018 میں رخصت ہوئی۔ منتخب وزیر اعظم کو ایک برس پہلے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں عہدے سے معزول کر کے پابند سلاسل کیا جا چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پورے عہد حکومت میں جو کچھ خان صاحب، ان کے سرپرستوں، خباریوں اور سہولت کاروں نے کیا، اس کی مثال ہماری چیچک زدہ تاریخ میں بھی نہیں ملی۔ اس کے باوجود 2018 کا موازنہ اپریل 2022 سے کیا جائے تو کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا کہ خان صاحب کے عہد میں معیشت پر کیا گزری۔ فتنہ پرداز دھرنوں، سول نافرمانی، بجلی کے بل ادا نہ کرنے اور بیرون ملک سے رقوم ہنڈی کے ذریعے بھیجنے کے اعلانات، چینی صدر کا راستہ روکنے جیسے اقدام، ایکسٹینشن کے شیشناک کی پھنکار، مشرف پر مقدمے کے اضطرابیے اور ڈان لیکس جیسے گرداب کے باوجود معیشت کی شرح نمو 6.1% تھی۔ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم رہا، زر مبادلہ کے ذخائر اطمینان بخش تھے، بجلی اور گیس کے نرخ ناقابل برداشت نہ تھے، مہنگائی کی شرح 3-4% سے اوپر نہ گئی، سی پیک کی صورت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئی، IMF پروگرام مستقیم راہوں پر چلتا رہا، عالمی ادارے پاکستان کی بہتر معاشی مستقبل کے ذائچے بنانے لگے، لیکن نواز شریف کو عین اس اسکرپٹ کے مطابق فارغ کر دیا گیا جو 1 سال قبل ایک غیر ملکی میگزین نے شائع کیا۔ یہ تھی ایک ایسی سازش جس کا نشانہ بظاہر تو نواز شریف تھا، لیکن اصل میں پاکستانی معیشت لہو لہان ہو گئی اور آج تک زخموں کی مرہم کاری نہیں ہو پائی۔ اگست 1947 سے اگست 2018 تک جب عمران خان نے حکومت سنبھالی، پاکستان پر قرضوں اور واجب الادا ذمہ داریوں کا مجموعی حجم 30,000 ارب روپے تھا۔ تحریک انصاف نے 44 ماہ میں اتنا ہی، یعنی 30,000 روپے کا مزید بوجھ قوم کے سر پر لا دیا۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو بجلی کے شعبے میں گردشی قرضہ 1100 روپے ہو گیا، گیس کے شعبے کا قرضہ 350 ارب روپے سے بڑھ کر 1400 ارب روپے ہو گیا۔ ہر آن باور میں غوطے کھاتی نواز حکومت 13,000 میگا واٹ بجلی دے کر توانائی کو بحران کو سنبھالا دے گئی۔ خان صاحب اور ان کے مصاحبین سے 30,000 ارب روپے کے قرضوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ 71 برس جتنا قرض چڑھا کر تم لوگوں نے قوم کو کیا دیا؟ کوئی ایک منصوبہ، صرف ایک، تو وہ بغلیں جھانکنے لگتے۔ نیا منصوبہ تو جانے دیں، سی پیک جیسے منصوبے کو غارت کر دیا جو ملکی معیشت کی ایک بڑی جست دے سکتا تھا۔
طرف تماشا یہ ہے کہ عمران خان اپنے معیشت کش عہد کو اقتصادی ترقی و خوشحالی کے عہد زنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا کمال فن فقط یہ تھا کہ خودکشی کے عزم سمیم کا اعلان کرتے ہوئے 1 برس تک خودی کو بلند کرتے تھے، لیکن عالمی مالیاتی ادارے تو کیا، کسی ساہوکار تک نے نہ پوچھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، سو خودی کی میت کاندھے پر لادے IMF کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوئے اور ایک ایسا غلامانہ معاہدہ کر رہے جس کی مثال ہماری پوری فقیرانہ بلکہ گداگرانہ تاریخ میں بھی نہیں ملی۔ جاتے جاتے اس تھالی میں بھی چھید کر گئے اور مالدار روٹھی حسینہ کو منانے کا کام PDM کو سونپ دیا۔ انتخابات ہی روس سے معیشت کی ہنا بندی کر سکتے تو آج یہ حسینہ عالم ہوتی۔ 1970 سے اب تک 11 عام انتخابات ہو چکے۔ پہلے انتخابات پاکستان کو 2 لخت کر گئے، دوسرے 11 سالہ ماشاءاللہ دے گئے۔ 2018 کے آخری انتخابات کے افق سے عمران خان صاحب کا آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا اور قوم نے جانا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ بلا شبہ ہر دستوری اور ضابطہ بند جمہوریت کے لیے انتخابات ناگزیر ہیں۔ یہ سال انشاءاللہ انتخابات کا سال ہے۔ خان صاحب کو اگر پاکستان اور مشکل میں گھری معیشت سے واقعی ہمدردی ہے تو وہ اقتدار کے شاداب اور پربہار موسموں کی روح پرور یادوں سے نکل کر خشک سالی کی خزاں رسیدہ رتوں میں بھی زندہ رہنا سیکھیں۔ انکشافات اور اعترافات کی اس برکھا رت میں قوم کو بتائیں کہ وہ اپنے عہد اقتدار میں وہ معیشت کے بجائے اپوزیشن کو سب سے بڑا مسئلہ کیوں سمجھتے ہیں۔ ساری توانائیاں معیشت کی چولیں کسنے کی بجائے حریفوں کی مشقیں کسنے پہ کیوں لگائیں۔